اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد ہم بات کر رہے تھے کہ تعبد بالامارہ کے پیچھے کون کون سے اشکال لازم آتے ہیں، ان سے کون سے محالات لازم آتے ہیں، جو کہ ابن قبا نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان اشکالات کو ہم نے ذکر کیا، اجتماع الضدین، اجتماع النقیضین، طلب بین الضدین، تفویض المصلحہ، الغاء فی المفسدہ، یہ سارے اشکالات ہیں۔ تو پھر آخر میں مصنف نے اس کو جواب دینے کے لیے پہلے کلی جواب دیا ہے، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو پہلا کلی جواب کل دیا تھا، وہ یہ دیا تھا کہ آپ نے جتنے بھی اشکالات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض اشکال تو ہے، وہ محال ہیں، اچت محال ہیں، لیکن وہ یہاں لازم نہیں آتا ہے۔ تعبد بالامارہ کو تسلیم کرنے سے وہ اشکالات لازم ہی نہیں آتا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وہ محال ہے، اجتماع الضدین محال ہے، اجتماع النقیضین محال ہے، طلب بین الضدین بھی محال ہیں، لیکن یہاں لازم نہیں آتا۔ اور بعض اشکالات جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ لازم آ جاتا ہے یہاں پر، یعنی تفویض المصلحہ، الغاء فی المفسدہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بعض ہیں، وہ لازم تو آ جاتا ہے، لیکن وہ لازم آتا ہے لیکن باطل نہیں۔ اس کے لازم آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو لازم آنے سے ہم اس کو محال نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ کر کے بیان کریں گے۔ اور اس کے لیے مقدمتاً ہم جواب دینے سے پہلے تعبد بالامارہ کے حوالے سے علماء کا جو نظریات ہے، اس کو تین نظریے اس کو پہلے بیان کریں تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ یعنی کہ تعبد بالامارہ یعنی شارع مقدس نے امارے کو حجت قرار دیا ہمیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ذنی پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو حجت قرار دیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اجتماعی طور پر تین قسم کے آراء و نظریات ہیں علماء کے درمیان میں۔ ان میں سے پہلا نظریہ ہے صاحب کفایہ کا ہے، مصنف کا، اور مصنف فرماتے ہیں کہ جب مولا امارے کو حجت قرار دیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس میں فقط کیا ہوتا ہے، جعل حجیت ہی ہوتا ہے، فقط حجیت کو جعل کرنے کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی حکم تکلیفی کا جو ہے جعل شامل نہیں ہے۔ یعنی امارے نے اگر مولا نے امارے کو حجت قرار دیا ہے، حجیت کو جعل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا اس کے ساتھ ساتھ کیا ایک وجوب کو بھی جعل کریں، یا مولا اس کے ساتھ ایک حرمت کو الگ سے جعل کریں، نہیں، اس کے اندر کسی وجوب کا جعل بھی نہیں ہے، نہ کسی حرمت کا جعل، بلکہ فقط حجیت کا جعل۔ حجیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، حجیت کی جعل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارا مطابق واقع ہے تو پھر آپ کے لیے کیا کریں، منجزیت کا فائدہ دے گا، آپ کو حکم واقعی تک جو کہ وجوب یا حرمت تک پہنچا دے گا۔ لیکن اگر یہ ہمارا واقعی کے برخلاف ہے تو پھر فقط معذوریت ہے، آپ کو عذر فراہم کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر واقع تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کے الگ کوئی وجوب یہاں پر جعل ہو جائے، یا واقع تک نہ پہنچنے کی وجہ سے کوئی الگ تو حرمت کیا ہو جائے یہاں ہمارے کی وجہ سے جعل، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا فقط آپ کو کیا کرتا ہے، عذر فراہم کرتا ہے اور قیامت کے دن عقاب ہونے سے بچا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کے اندر کوئی حکم تکلیفی الگ سے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مصنف کا نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ ہے، جن کا نظریہ ہے کہ ہمارے میں تو اگرچہ مولا نے حجیت کو جعل کیا ہے، یہ تو جعل حجیت ہوتا ہے، لیکن جعل حجیت کا استتباع ہوتا ہے کہ پیچھے حکم واقعی بھی ہوتا ہے، حکم تکلیفی ہوتا ہے تو مولا ہمارے کو جعل کرتا ہے حکم وضعی کے طور پر، یعنی حجیت کا جعل کرنا حکم وضعی ہے، لیکن یہ حکم وضعی جس میں ہمارے کو مولا نے جعل کیا ہے، یہ کیا ہے، لازمہ حکم تکلیفی ہے، اس کے پیچھے وجوب لازم آتا ہے۔ اگر ہمارا وجوب پہ دلالت کرے تو حکم وجوب لازم آتا ہے، یعنی گویا کہ ہمارے کے اندر ایک الگ سے وجوب جعل ہوتا ہے۔ اگر یہ ہمارا اگر کسی حرمت پہ دلالت کرے تو اس میں حرمت کا الگ سے جعل کیونکہ حکم ظاہری کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے میں پھر دو حکم ہوا نہیں ہوا، ایک حکم واقعی اور دوسرا حکم والا جو ہمارا والا۔ اور تیسرا نظریہ جو کہ شیخ انصاری کا نظریہ ہے، شیخ انصاری کا نظریہ ہے کہ ہمارا جب مولا ہمارے کے اوپر تعبد کا ہمیں حکم دیتا ہے تو اس میں حجیت جعل نہیں ہوتا ہے، ہمارا ڈائریکٹ شارع مقدس ہمارے کی حجیت کو جعل نہیں کرتا ہے، بلکہ مولا ڈائریکٹ حکم تکلیفی کا جعل کرتا ہے، یعنی ہمارے کے اندر جو وجوب ہے، ہمارا جس وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یا ہمارا جب کسی حرمت پہ دلالت کرتا ہے تو مولا پہلے کس کو جعل کرتا ہے، وجوب و حرمت مت کو جعل کرتا ہے، جو کہ ہمارے کے اندر حکم ظاہری، ایک وجوب ظاہری کو جو کہ ہمارے کے اندر ہے اس کو جعل کرتا ہے، ایک حرمت ظاہری کو جو ہمارے، لیکن جب مولا ہمارے کے اندر موجود وجوب و حرمت ظاہری کو جعل کرتا ہے تو پھر حجیت خود بہت اس کا لازم پیچھے لازمہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے وجوب ہمارے والے وجوب کو لازم العمل قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کو حجت قرار دیا۔ اگر ہمارے کے اندر موجود حرمت کو شارع نے لازم العمل قرار دیا، اس کو جعل کیا، تو پھر حجیت اس کا لازمہ ہے،
یہ چیزیں اصل میں حکم تکلیفی کا جال ملزوم ہے اور حجت اس کا لازم ہے، بالکل برعکس شیخ اخوند خراسانی نے کیا کہا تھا کہ حجت ہی جال ہے، اس کے پیچھے حکم تکلیفی کا کوئی لازمہ نہیں، حکم تکلیفی لازم نہیں آتا ہے. لیکن یہاں پر شیخ انصاری کیا کہتے ہیں، حجت جال ہے نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ حکم تکلیفی کو جال کیا ہے، لیکن اس سے حکم تکلیفی کو جال کرنے سے حجت لازم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین نظریات سامنے آیا. اب ہم ان اشکالات کا جو ابن قیبہ نے دیا ہے نا، ان ابن قیبہ کے جو دیے ہوئے اشکالات، اجتماع النقیضین و اجتماع الضدین و تفویض المصلحہ وغیرہ اشکالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ان دو تین مبنا کے تحت الگ جواب دینا پڑے گا. کیونکہ آخری دو مبنا ایک ہوتا ہے جواب دینے کے لیے، کیونکہ شیخ انصاری کا نظر اور اس سے پہلے والا نظر ہے کہ جس میں حجیت تو جال ہے لیکن اس کے پیچھے حکم تکلیفی موجود ہیں. ان دونوں کا جواب الگ ہوگا، اور اخوند خراسانی کے رائے کا جواب الگ ہوگا. دونوں کا جواب ہمیں الگ الگ سے دینا پڑے گا. تو پہلے آتے ہیں ہم اخوند خراسانی کے رائے کے تحت اس اشکال کا جواب کیا بھرت کریں. ابن قیبہ کا اشکال کیا تھا؟ ابن قیبہ کا اشکال یہ تھا کہ ہمارے کے تعبد کا حکم دینے سے کیا لازم آتا ہے، اجتماع ضدین لازم آتا ہے، یا اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، یا تفویض المصلحہ القاف المفسدہ لازم آتا ہے، یا طلب بین ضد لازم آتا ہے. یہ کہا تھا نا. تو ہم شیخ انصاری سے ہم ان سے کہیں گے، اشکال کرنے والوں سے، کہ یہ اس وقت یہ بات دو نظریے کے تحت ہے، یعنی جال امارے کے حوالے سے جو بات والے دو نظریات جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کے جال کے اندر حکم تکلیفی کے اندر جال بھی موجود ہیں، یعنی ہمارے کی حجت کے اندر حکم تکلیفی کا جال بھی، یعنی کہ وجوب بھی جال ہوتا ہے، اس کے اندر حرمت بھی جال ہوتا ہے. تو پھر ہمارے کے اندر وجوب جال ہو رہا ہے یا حرمت کا الگ سے جال ہو رہا ہے، تو پھر ایک جال حکم واقعی بھی ہے. تو لہذا نتیجے میں کیا ہو جائے گا، پھر ایک وجوب واقع میں موجود ہے اور ایک وجوب ہمارے کے اندر مولانا جال کیا ہے، ایک حرمت حکم واقعی کے اندر محفوظ میں مولانا جال کیا ہو جو کہ حکم واقع، اور ایک حرمت جہاں پر ہمارے کے اندر جال ہوا ہے. یہ کبھی ادھر وجوب کا جال ہے تو حکم واقعی حرمت کا جال ہے، کبھی ادھر حرمت کا جال حکم واقعی وجوب کا جال ہے. پھر اس صورت میں پھر وہاں پر کیا لازم آتا ہے، یعنی اجتماع الضدین بھی لازم آتا ہے، اجتماع النقیضین بھی لازم آتا ہے، اور اجتماع الارادۃ والکراہہ بھی لازم آتا ہے، اجتماع یعنی مصلحت والمفسدہ بھی لازم آتا ہے. یہ ان نظریات کے تحت ہے. لیکن ہمارے نظرے میں، کیونکہ ہم نے کیا کہا، ہمارے کے اندر کوئی حکم تکلیفی کا جال ہے ہی نہیں ہے. شاعری نے ہمارے کے فقط حجیت کو جال کیا ہے، اور حجیت کو جال کرنے کا مقصد کیا ہے، اگر یہ ہمارا واقعی کے ساتھ مطابق ہو تو پھر آپ واقع تک پہنچ جائے گا، اسی وجوب تک پہنچ جائے گا یا اسی حرمت تک جو واقع میں ہے. اگر ہمارا واقعی کے ساتھ مطابق نہ ہو تو پھر ایسا نہیں کہ یہاں پر کوئی نیا سا وجوب یا حرمت جال ہوا ہو، بلکہ فقط آپ کے لیے کیا کرتا ہے، عذر فراہم کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نیا حکم اس کے اندر نہیں. تو نتیجے میں پھر دو حکم ہوا، ایک حکم ہوا، دو حکم ہے ہی نہیں ہیں. وہی حکم واقعی ہے چاہے وجوب ہے چاہے حرمت ہے، لیکن ہمارے کے اندر نہ کوئی وجوب ہے نہ کوئی حرمت ہے. تو نتیجے میں اجتماع الضدین بھی لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر اجتماع الضدین کب لازم آتا ہے، جہاں دو حکم آپس میں ٹکراؤ ہوں. اجتماع المثلین بھی لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ وجوب دو نہیں بلکہ ایک وجوب ہے. اجتماع الضدین بھی لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک جگہ پر وجوب دوسری جگہ پر حرمت تو نہیں ہے. ایک حکم واقعی کے علاوہ کوئی دوسرا حکم ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے. تو نتیجے میں پھر یہ سارے اشکالات لازم نہیں آتا ہے. نہ اجتماع المثلین لازم آتا ہے، نہ اجتماع الضدین لازم آتا ہے، نہ طلب بین الضدین لازم آتا ہے، نہ ارادہ و کراہت کا جمع ہونا لازم آ جاتا ہے. کیونکہ یہ سارے اشکالات پھرا ہے کس صورت میں کہ اگر حکم ظاہر حکم واقعی دونوں کو الگ حکم کی شکل میں کرا دیں اور دونوں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے. لیکن یہاں پر ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ مصنف کا رائے کے تحت ہے. پھر شیخ انصاری والے کے آراء کے تحت جو جواب ہونا ہے اس کو بعد میں ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے، پہلا اس کا ہم تطبیق کرتے ہیں. والجواب، تو ہمارا جواب ان اشکالات کا یہ ہے، انما ادعا لزوم، یعنی جو دعویٰ کیا گیا ہے، دعویٰ کرنے والا کون ہو سکتا ہے، وہی ابن قیبہ ہو سکتا ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ لزوم ہو، جو اشکالات لازم آ رہا ہے کس کے نتیجے میں، یہ تعبد بالامارہ، ہمارے کے تعبد کا شارع مقدس حکم دینے کی صورت میں اشکالات لازم آتا ہے. یعنی کون سے اشکالات، اجتماع الضدین، اجتماع المثلین، طلب بین الضدین وغیرہ، یا القاء فی المفسدہ و تفویض المصلحہ وغیرہ. تو یہ اشکالات اما غیر لازم، یا تو اشکال لازم آتا ہی نہیں ہے، لازم آتا ہی نہیں ہے. کب؟ اگر ہمارے رائے کو مانیں کہ جہاں پر ہمارے کے جال میں کوئی نئے حکم ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
او غیر باطل، یا اشکالات لازم آ سکتا ہے۔ اشکالات کب لازم آ سکتا ہے؟ جیسا کہ شیخ انصاری وغیرہ کی رائے کے تحت، ان کے تحت اجتماع ضدین تو لازم آ جاتا ہے، اجتماع نقیضت، جو کہ وہاں پر 2 حکم ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس اشکال کو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ محال نہیں ہے، یہ لازم تو آ رہا ہے لیکن وہاں پر محالیہ لازم نہیں آتا۔ ہاں جی، اب ایسا کیوں کہ اشکالات لازم ہی نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا اشکال لازم؟ وذالک، اس کی وجہ ہمارے نظر میں اشکال لازم نہیں آتا ہے، وجہ یہ ہے کہ لأن التعبد بطریق غیر علمی، کہ اگر شارع مقدس ہمیں تعبد کا حکم دے دے، عمل کرنے کا، کسی کا طریق غیر علمی کا، یعنی طریقہ ذنی، یا ہمارا یہ ذنی کا حکم دے دے، یا ہمارے ذنی کو حجت قرار دے، آسان الفاظ میں، کہ اگر شارع مقدس طریق ذنی کو یا ہمارا ذنیہ کو حجت قرار دے، اس کے اوپر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا جائے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ شارع کا یہ تعبد کرنا یہ کس بنا پر ہے؟ انما ہوا بجعل حجتی، یہ شارع نے فقط ہمارے لیے کیا قرار دیا ہے؟ ہمارے اور طریق غیر علمی کو حجت قرار دیا فقط۔ شارع نے ہمارے پہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے، تو گویا دوسرا الفاظ میں شارع نے ہمارے کو کیا قرار دیا؟ فقط اس کی حجیت کو جعل کیا ہے، فقط ہمارے کو حجت قرار دیا ہے۔ ٹھیک، آگے دوسری بات، والحجیت المجعولہ، اور جس حجیت کو شارع نے جعل کیا ہے ہمارے کو حجت قرار دے کر، یہ حجت جس کو شارع نے ہمارے لیے جعل کیا ہے، غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفیۃ، یہ کسی حکم تکلیفی کا جو ہے ملزوم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا لازم آ جائے؟ حکم تکلیفی لازم آ جائے، یعنی کہ مولا شارع یعنی ہمارے کو کی حجت کو جعل کرے، پھر ہمارے کی حجت کو جعل کرنے کے نتیجے میں اس کے پیچھے کیا جائے؟ کوئی وجوب بھی جعل ہو جائے، یا اس کے پیچھے کوئی حرمت بھی الگ سے جعل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، فقط حجت کو جعل کیا ہے۔ اور یہ حجت کو جعل کرنا غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفیۃ، کسی حکم تکلیفی کے جعل کا لازمہ نہیں ہے، کس کے نتیجے میں کوئی حکم تکلیفی کا جعل ہو جائے، کوئی وجوب یا حرمت یا اباحہ کا الگ سے جعل ہو جائیں۔ وہ کون سا وجوب تکلیفی؟ بحسب ما ادى الیہ ترغیر، اسی حساب سے کہ طریق یعنی ہمارا یہ ظنی آپ کو جہاں تک پہنچائے، یعنی کہ اگر وہی ہمارا یہ ظنی اگر آپ کو کسی وجوب تک پہنچائے تو پھر اس ہمارے ظنی کی طرف سے شارع کوئی وجوب کو جعل کرے، اگر یہ ہمارا ظنی آپ کو کسی حرمت تک پہنچائے تو پھر مولا کیا کرے؟ اس کے اندر ایک نئے حرمت کو جعل کرے، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے کے مودع کے تحت کوئی نیا سا وجوب یا کوئی نیا سا حرمت جعل ہونا لازم نہیں آتا، ہمارے کی حجت تو ہے لیکن اس حجت کے پیچھے کسی وجوب یا حرمت کا جعل لازم نہیں آتا۔ ہاں جی، تو پھر ہم سوال کریں گے، جب ہمارے کو شارع نے حجت تو قرار دے لیکن اس کے پیچھے کوئی حکم تکلیفی کا جعل نہ ہو، نہ وجوب کا جعل ہو، نہ حرمت کا جعل ہو، تو پھر ہمارے کے جعل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر کون سا فائدہ ہے؟ ہاں جی، تو جواب کیا ہے اس کا جواب؟ بل انما تکون موجبۃ، ہاں فائدہ ہے، وجوب کا جعل بھی نہیں ہے ہمارے کے اندر، حرمت کا جعل بھی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے باوجود ہمارے کی حجت کا معنی کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انما تکون موجبۃ لتنجز التکلیف، ہے کہ یہ ہمارے کی حجت کے نتیجے میں یہ ہمارا موجب بن جاتا ہے، ہمارا یہ ظنی موجب بن جاتا ہے کس چیز کا؟ لتنجز التکلیف بھی، کہ جو تکلیف واقع میں ہے، حکم واقعی کے اندر لوح محفوظ میں ہے، اس تکلیف کا تنجز اور منجز ہونا لازم آ جاتا ہے۔ ہاں جی، بھی نے بجعل الحجہ، اس حجت کے جعل کے ذریعے سے، حجت کے جعل کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر حکم واقعی تک آپ کو پہنچا دیتا ہے، یعنی یہ طریق بالفاظ جگہ جس طرح شیخ مظفر نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کیا ہے کہ یہ طریق الی الواقع ہے، ہمارا فقط کیا ہے؟ یہ طریقیت ہے، فقط آپ کو واقع تک پہنچانے کا فائدہ دیتا ہے، نہ کہ آپ ہمارے پہ عمل کرنے کی وجہ سے پھر واقع تک نہ پہنچے، یہاں ایک نیا حکم جعل ہو جاتا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، فقط آپ کے لیے کیا ہے؟ منجزیت کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ اگر یہ آپ کا ہمارا جس ہمارے ظنی پہ آپ نے عمل کیا تھا، اگر یہ ہمارا ظنی واقعی کے ساتھ برابر ہو، لوح محفوظ میں بھی وجوب تھا اور ہمارے نے بھی وجوب پہ دلالت کیا، پھر ہمارے نے وجوب پہ دلالت کیا تو مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نے نئے وجوب کو جعل کیا ہو، بلکہ اسے ہمارے نے آپ کو کہاں تک پہنچایا؟ اسی لوح محفوظ میں جو وجوب ہے وہاں تک آپ کو پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، لتنجز تکلیف بجعل حجت کے نتیجے میں تکلیف منجز ہو جاتا ہے۔ کون سا تکلیف منجز ہوتا ہے؟ نیا تکلیف نہیں، وہی واقعی والا تکلیف۔ اذا اصابہ، اگر یہ ہمارے ظنی مصیب ہو،
یعنی اگر واقع تک برابر ہو، یعنی واقع میں بھی وجوب ہے اور ہمارے نے بھی وجوب پر دلالت کیا، تو پھر نتیجے میں پھر یہ ہمارا آپ کو اس واقع والے وجوب تک پہنچا دیتا ہے، اس واقع کے مقابلے میں کوئی نئے وجوب کو جال نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. یہ تو اس صورت میں سابق صورت میں. اب دوسرے صورت میں فرض کر اگر ہمارا مصب نہ ہو، واقع کے برابر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ کہ وصحۃ الاعتذار بھی جعل حجت امارہ کے ذریعے سے مکلف کو کیا ہو جاتا ہے؟ عذر فراہم ہو جاتا ہے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شرع مقدس نے مکلفین کو آسانی فراہم کیا اور اس کو ایک عذر کا موقع فراہم کیا. اشارے نے کہا ہے کہ تم ہمارے ظنی پہ عمل کر سکتے ہو اگر حکم واقعی کا تمہیں علم نہ ہو جائیں. لم يحصل لك القطع بالحکم الواقعی فعلیک اتباع الامارہ. شاعری نے یہ کہا تمہارے لیے حکم واقعی کے اوپر قطع حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ہمارے ظنی پہ عمل کر سکتے ہو، یہ کہنا شاعری نے. اور ہم نے بھی کیا کیا یہاں پر؟ ہمارے ظنی پہ عمل کیا، ہمارے پہ عمل کیا، اور ہمارے نے کہا کہ فلان کام واجب ہے، آپ نے واجب ہے کہ اس کام کو بجا لایا، تو پھر قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ وہ واقعی کے مطابق نہیں تھا، واقعی میں تو حرمت تھی، لیکن آپ نے ہمارے نے کہا وجوب ہے کہ اس پر عمل کیا، تو پھر قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ آپ معذور ہو جائے گا، خدا کے سامنے عذر فراہم کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہمارے پہ عمل کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے ہمارے پہ عمل کر کے فلان کام کو بجا لایا تھا، اب اس کا واقعی کے ساتھ مطابقت نہ ہونے پہ میری غلطی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو کیا کہتا ہے؟ عذر فراہم ہو جاتا ہے. ہاں جی. صحت الاعتذار بھی ہمارے کی حجیت کے جال کے ذریعے سے مکلف کو عذر کا موقع فراہم ہو جاتا ہے. ہاں جی. عذر کا موقع کب فراہم ہو جاتا ہے؟ اذا اخطا، اگر وہ ہمارا خاطی ہو، اگر ہمارا مطابق واقعی نہ ہو، اس میں ہمارے پہ عمل یا ہو، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے کے حجیت کا فائدہ یہ ہے، ایک پہلی بات. ایک اور فائدہ وَلِكَوْنِ مُخَالِفَتِهِ وَمُوَافِقَتِهِ تَجَرِّيًا وَإِنْقِيَادًا. ہمارے کی حجت کا ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس ہمارے ظنی کی اگر آپ کیا کریں؟ مخالفت کریں. ہمارے نے کہا کہ فلان کام واجب ہے، لیکن آپ ہمارے کے کہنے کے باوجود اس کو انجام دے دیں. ہمارے نے کیا کہا تھا؟ واجب ہے کہا تھا نا، لیکن ہم نے اس کو ترک کیا. واجب ہونے کا یعنی ہمارا ہوتے ہوئے اس کو ترک کیا، ٹھیک ہے. اور پھر واقع میں یہ ہمارا واقعی کے ساتھ مطابقت بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر ہمارا واقعی کے ساتھ مطابقت ہو اور وجوب کا کہ آپ عمل کرے تو نتیجے میں کیا ہوتا؟ اگر مخالفت کرے تو عصیان تھا نا. لیکن یہ ہمارا فرض کر یہ ہمارا مخالف واقع تھا، واقعی میں ہمارا واقعی کے ساتھ مخالف تھا، اور آپ کو مولا نے کیا کہا تھا؟ ہمارے پہ عمل کرنے کا کہا تھا، لیکن آپ نے ہمارے پہ عمل نہیں کیا، مولا کے حکم کے باوجود بھی ہمارے کے مخالفت کی، تو پھر آپ کا یہ عمل کیا شمار ہو جاتا ہے؟ تجربی شمار ہوتا ہے. آپ کا یہ عمل یعنی وہ ہمارا جو مخالف ہے واقع ہو، اس ہمارے کے مخالفت کرنے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے تجری. کیونکہ یہاں پر عصیان تو نہیں ہوا نا، کیونکہ آپ نے حکم واقعی کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ واقع تو ہمارے کے برخلاف ہے، فقط آپ نے ہمارے کی مخالفت کی، لہذا آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ تجری شمار ہوتا ہے. اور اگر وہی ہمارا جو مخالف واقع ہو اس کی اطاعت کرے، آپ ہمارا مخالف واقع ہے، واقعی کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی انقیاد کرتے ہیں، آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں. ہمارے پہ مولا نے کہا آپ ہمارے پہ عمل کرنے کے لیے، آپ نے ہمارے پہ عمل کیا اور بعد میں ہمارا مخالف واقع تھا، تو پھر آپ کا یہ عمل کیا شمار ہوتا ہے؟ انقیاد شمار ہوتا ہے. یہ انقیاد، اطاعت شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اطاعت کب شمار ہوتا ہے؟ اگر ہمارا واقعی کے ساتھ مطابق ہو اور اس کی مطابقت کرے تو اطاعت ہے، لیکن اگر ہم مخالف واقع ہو اس کی اطاعت کرے تو پھر اطاعت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ انقیاد ہو جاتا ہے. ہاں جی. لِكَوْنِ مُخَالِفَتِهِ تَجَرِّيًا. اب اس کو ہم تھوڑا ترتیب دے کر پڑھیں گے. وَلِكَوْنِ مُخَالِفَتِهِ تَجَرِّيًا، ہمارے کے مخالفت کرنا تجری شمار ہوتا ہے. وَمُوَافِقَتِهِ انقیادا، اور اس ہمارے کی مطابقت کرنا انقیاد شمار ہوتا ہے. کب؟ یہ کب شمار ہوتا ہے؟ عدم مساوات، اگر ہمارا مطابق واقعی نہ ہونے کی صورت میں، کہ اگر آپ کا جو ہمارا مطابق واقعی نہیں تھا پھر بھی آپ اس پہ ہمارے پہ عمل کریں تو پھر آپ کا یہ عمل انقیاد ہے. اگر آپ اس ہمارے کے مخالفت کریں تو آپ کا عمل کیا ہے؟ تجری ہے. سمجھ رہا؟ کما ہوا شان الحجیت حجت غیر المجعولہ، یہ ہو بہو کس کے معنی ہے؟ حجت غیر مجعولہ کی طرح. حجت غیر مجعولہ کے اشارہ ہے قطع، کیونکہ حجت کے دو قسم ہیں نا. ایک حجت جو ذاتی طور پر حجت ہے جس کو کسی نے جال نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ قطع ہے.
آپ نے پہلے بھی کہا ہے نا قطع کی حجت ذاتی ہے. قطع کی حجت کیا ہے؟ ذاتی ہے. اور قطع کی حجت ذاتی ہے تو پھر قطع کی حجت کا مطلب کیا کہا آپ کو وہاں پر؟ یہ قطع کی حجت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یعنی منجیت کا بھی فائدہ دیتا ہے قطع، اور آپ کے لیے معذوریت کا بھی فائدہ دیتا ہے. ٹھیک. اور اسی قطع کی موافقت کرے، واقعی کا ساتھ مطابقت ہوگا قطع کی اطاعت کرے تو پھر یہ اطاعت شمار ہوگا. اور اگر یہی قطع واقعی کے تو مخالف تھا لیکن پھر بھی آپ اس کے مطابقت کرے تو پھر آپ کا یہ جو ہے عمل انقیاد شمار ہوتا ہے. اگر یہ قطع واقعی کے ساتھ مطابقت ہو، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت کرے تو پھر یہ عصیان ہے. اگر قطع واقعی کے مخالف ہو پھر آپ مخالفت کرے تو کیا ہے؟ یہ تجدید ہے. یہ وہاں کہا تھا، نہیں کہا تھا. تو وہی چیزیں ہو بہو یہاں پر بھی ہمارے کے اندر بھی ہے. قطع کے اندر یہ چیز صورت جو ہم نے بیان کیا تھا وہ بہو وہی. تو لہٰذا قطع ہمارا یہ قطع جو حجت ہے غیر مجعولہ ہے، لیکن ہمارا حجت مجعولہ ہے. فرق یہ ہے، قطع کی حجت کو مولا نے جعل نہیں کیا بلکہ وہ ذاتی ہے، لیکن ہمارے کی حجت کو مولا نے جعل کیا ہے تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں حجت مجعولہ کہتے ہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارے کی حیثیت کیا ہے؟ جو کہ حجت مجعولہ ہے، اس کی حیثیت حجت غیر مجعولہ کی طرح ہے. وہی وہاں کے احکام ہو بہو یہاں پر بھی لاگو ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا نتیجے میں پھر یہ بات ثابت ہوا کہ ہمارے پر عمل کرنے سے کوئی نیا حکم وجود میں نہیں آیا، نہ کوئی وجوب جعل ہوا ہے نہ کوئی حرمت جعل ہوا ہے، بلکہ وہی ایک ہی حکم ہمارے پاس ہے، وہی لو ماخوذ والا حکم ہمارے پاس ہے. اگر یا تو وجوب ہوگا یا حرمت ہے. تو نتیجے میں فلا یلزم اجتماع حکمین مثلین، نہ اجتماع مثلین لازم آئے گا وہاں پر. ہاں جی، کیوں اجتماع مثلین لازم آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ اجتماع مثلین تب لازم آ سکتا تھا کہ یہاں پر دو حکم وجوب جمع ہو جائے، ایک واقع والا وجوب اور ایک ہمارا والا وجوب، تب جا کے اجتماع مثلین. لیکن یہاں پر ہمارے کے اندر تو کوئی وجوب نہیں ہے نا، وہی واقع والا وجوب کے علاوہ کوئی دوسرا وجوب ہمارے پاس نہیں ہے کہ دو وجوب جمع ہو جائیں، لہٰذا اجتماع مثلین لازم نہیں آتا ہے. او ضدین، اور نہ اجتماع ضدین لازم آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اجتماع ضدین کب لازم آ سکتا ہے؟ اگر ہمارے کے اندر وجوب نہ وجوب ہو اور واقع میں حرمت ہو، یا ہمارے کے اندر حرمت والا حکم ہو اور واقع میں وجوب والا حکم ہو، پھر دو ایک وجوب اور ایک حرمت آپس میں کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے کے اندر نہ کوئی وجوب ہے نہ کوئی، وہی واقع میں جو ایک وجوب ہے یا حرمت ہے، تو پھر اجتماع ضدین لازم. کیونکہ اجتماع ضدین کے لیے ضروری ہے کہ دو حکم ہو، ایک وجوب و دو حرمت، ایک حرمت، یہ دونوں جمع ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہے پر، ٹھیک ہے. ولا طلب الضدین، نہیں دو ضدین کا طلب لازم آئے گا، کیونکہ دو ضدین کے طلب کے اندر بھی کیا چاہیے؟ ایک واقع کا حکم اور ایک ظاہر حکم جمع ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر کوئی ظاہر میں حکم ہے ہی نہیں ہے تاکہ طلب بین ضدین لازم آ جائیں. ولا اجتماع المفسدۃ والمصلحہ، اور نہیں مفسدت و مصلحت کا جمع ہونا لازم آتا ہے. مصلحت و مفسدے کا جمع ہونا بھی لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کے جال کے اندر ایک حکم ظاہری ہے، وہی معذوریت و یعنی منجیت کے علاوہ کوئی مصلحت و مفسدہ کے اندر نہیں ہے. وہی مصلحت کیا ہے؟ وہی مصلحت ہو جو واقعی کے اندر ہے. اور اگر مفسدہ ہے تو پھر ایک ہی مفسدہ وہی واقعی کے اندر ہے. لیکن ہمارے کے جال کے اندر نہ کوئی مصلحت ہے نہ کوئی مفسدہ ہے، تو نتیجے میں پھر مصلحت و مفسدے کا جمع ہونا بھی لازم نہیں آتا. حج ولل ارادۃ والکراہ، اور نہ ارادہ و کراہت میں جمع ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہی حکم واقعی ارادہ ہو تو بھی وہاں ہے کراہت، لیکن ہمارے کے اندر نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی کراہت ہے. حج لہٰذا نتیجے میں پھر مصنف کے رائے کے تحت یہ اشکالات سرے سب کے ساتھ لازم ہی نہیں آتا ہے. ایسا نہیں کہ لازم آنے کے بعد پھر وہ دور ہے، بلکہ اشکالات سرے سے لازم نہیں آتا ہے. کمال آفا. حج تو پھر آخر میں لازم آ سکتا ہے ایک اشکال، باقی سارے اشکالات تو لازم نہیں آتا ہے کوئی بھی، لیکن ایک اشکال لازم آ سکتا ہے. وہ اشکال کیا ہے؟ کہ ہمارے پر جب مولا ہمارے کے تعبد کا حکم دے دے اور وہ ہمارا واقع کے ساتھ مخالف ہو، پھر اگر واقع میں وجوب ہو اور ہمارا اس کے ساتھ مخالف ہو تو کیا لازم آتا ہے؟ تفویت المصلحہ لازم آتا ہے. اگر واقع میں حرمت ہو، یعنی واقع میں یعنی وجوب ہو، لیکن ہمارا آپ کو کیا کرتا ہے؟ حرمت کا کہتا ہے، اور آپ ہمارے کے عمل کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آپ یہ ہوتا ہے القاء بالمفسدہ ہے، کیونکہ آپ کو واقع کا مسئلہ نہیں ملے بلکہ آپ مفسدے میں پڑ جائے گا. یہ تو یہ والا اشکال لازم آ جاتا ہے. وَأَمَّا تَفْوِيتُ مَصْلَحَةِ الْوَاقِعِ، کہ واقعی کے مصلحت کا ہمارے پہ عمل کرنے سے واقعی کے مصلحت کا فوت ہونا لازم آتا ہے. اور القاء فی مفسدہ، یہ کہ اگر ہمارے کی اتباع کرنے سے کہیں اگر ہمارا مخالف واقع ہو تو پھر اس طرح میں پھر انسان کا مفسدے میں ڈالنا لازم آتا ہے. اگر ہمارا کیا کہے
وجوب کا کہیں واقع حرمت ہو فرض کریں تو واقع حرمت ہو تو اس فعل کے اندر اصل میں کیا تھا؟ مفسدہ. لیکن ہمارے نے وجوب کا کہا تو آپ نے اس کو بجا رہا ہے تو نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ اب مفسدے میں پڑ جائے گا نا، کیونکہ یہ کام ذاتاً حرام تھی لیکن ہمارے نے وجوب کا کہا، آپ نے اس حرام کام کو انجام دے دیا تو پھر القاء فی المفسدہ. تو یہ والا جو اشکال اگر لازم بھی آ جائے، اشکال لازم تو آ جاتا ہے یہاں پر، لیکن حلا محظور فی اصلا، لیکن القاء تفویت المصلحہ القاء فی المفسدہ کے لازم آنا کوئی محظور نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں. اگر لازم آئے تو آنے دو، اس میں کوئی حرج کیوں؟ کیونکہ اس سے منا پر کہ اذا کان فی التعبد به مصلحۃ غالبۃ علی مصلحۃ التفویض والقاء، یہ اشکال یہ قبیح اس وقت ہے، تفویض المصلحہ قبیح ہے یا القاء فی المفسدہ قبیح ہے اس وقت کہ اگر مولا آپ کو کسی مصلحت کو فوت کرائے، آپ سے کسی مصلحت کو فوت کرائے اور اس فوت شدہ مصلحت کا کوئی جبران نہ ہو، اس کا کوئی مصلحت کا جبران نہ ہو، مصلحت تیرے سے ملے بغیر فوت ہو جائے تو یہ قبیح ہے. مولا آپ کو کسی مفسدے میں ڈال دے اور اس کے نتیجے میں کوئی اگر کوئی نیا یعنی جو ہے مصلحت نہ ملے تو پھر القاء فی المفسدہ قبیح ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تفویض المصلحات تو ہو جاتا ہے، واقع والا مصلحت تو آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گا لیکن اس سے بالاتر مصلحت آپ کو مل سکتا ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کے وہ مسئلے میں تو آپ پہنچ گیا، آپ مفسدے میں مبتلا ہوا، لیکن اس مفسدے میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ایک اس سے بھی بدتر مفسدے سے آپ بچ گیا مثلا، یا اس سے بھی بالاتر مصلحت آپ کو مل گیا، تو اس صورت میں پھر اصلاح القاء فی المفسدہ یا تفویض المصلحات میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اذا کان فی التعبد به مصلحۃ، اگر عمارے کے تعبد کرنے میں کوئی ایسی مصلحت موجود ہے کہ غالبۃ، کہ وہ مصلحت غالب تر ہے کس کے مقابلے میں؟ علی مفسدۃ التفویض والقاء، یعنی کہ واقعی والا مصلحت کا چھٹ جانا یا واقعی والا مفسدے میں مبتلا ہونے سے بھی بالاتر یہاں پر آپ کو ہمارے پہ عمل کرنے میں جو مصلحت مل جاتا ہے وہ ہمارا وہ مصلحت کیا ہو سکتا ہے؟ مصلحت تو تسہیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تعبد کے لیے ہمارے کا حکم دیا، تو لہٰذا وہ مصلحت تسہیل آپ کو مل رہا ہے. یا مصلحت حفظ النظام، یہ سارے مسائل ہمارے کے تعبد کے اندر موجود ہیں اور ان مسائل کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ واقعی کے جو فوت مصلحت کا جبران بھی ہو سکتا ہے، یا جو واقعی کے جو مسئلے میں جو آپ پڑھا ہے اس کا بھی جبران ہو سکتا ہے. تو نتیجے میں پھر واقعی کے مصلحت فوت ہو جائے یا واقعی کے مسئلے میں پڑ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا کیا کہا تھا؟ یا تو لازم نہیں آتا ہے یا باطل نہیں کہا تھا نا. تو پہلے اجتماع نقیضین اور مثلین اور طلب الضدین وغیرہ سرے سے لازم نہیں آیا، لیکن تفویض المصلحہ اور القاء فی المفسدہ لازم تو آیا تھا، لیکن مصنف نے کہا کہ یہ لازم آنے سے کوئی باطل نہیں ہے. لازم تو آ رہا ہے لیکن یہ باطل نہیں بلکہ درست ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں بالاتر مصلحت آپ کو مل رہا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.